سورہ فتح نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ یہ سورہ فتح، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر وہ سننے کے بعد یہ سورت سنی جائے تو بہت اچھی طرح سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مدینہ واپس آ رہے تھے تو یہ فتح کی یہ خوشخبری سنائی گئی، تو لوگ حیران تھے کہ آخر میں اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات تھی، قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، تو ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا تو دوسری بات تھی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلح کیسے فتح ہو گئی۔ حضرت عمر نے آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً یہ فتح ہے۔ پھر جب آپ مدینہ واپس پہنچے تو ایک اور ساتھی آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کیسی فتح ہے، ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہیں جا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں ہی رک جانا پڑا، اور اس کی صلح کی وجہ سے ہم اپنے 2 مظلوم بھائیوں کو، ابو جندل کو، ابو بصیر کو، ہم نے ظالموں کے حوالے کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی غلط بات کی گئی ہے، حقیقت میں یہ بہت بڑی فتح ہے۔ کیا فتح ہے کہ تم مشرکوں کے گھر پہنچ گئے، اپنے دشمن کے گھر پہنچ گئے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، یعنی ڈرانے دھمکانے کی بجائے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ پلیز اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں۔ پھر انہوں نے خود جنگ بند کرنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے خود خواہش ظاہر کی، حالانکہ ان کے دلوں میں کتنا بغض تھا وہ تمہیں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کو غلبہ عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا۔ کیا وہ دن بھول گئے تم جب تم احد میں بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا؟ یہ کتنا مشکل وقت تھا، اور اس میں تو انہوں نے اس وقت تم ان کے اوپر غالب ہو۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پچھلے سال احزاب کی جنگ کو بھول گئے تھے کہ ہر طرف دشمن تمہاری طرف چڑھ آئے، ہر طرف سے، اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ والی فتح ہی اصل میں، یہ صلح ہی اصل میں فتح تھی۔ ہر عام اور خاص کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ واقعی اسلام کی فتح کا آغاز اس صلح کے ساتھ ہوا، اس صلح حدیبیہ سے ہی ہوا تھا۔ تو ابھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے۔ یہ والا فکرہ کہ کوتاہیوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تاکہ اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، اس فکرے کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کوتاہیوں سے درگزرنے کا ذکر ہے، اس سے وہ خامیاں ہیں جو رہ جاتی ہیں، جو اسلام کو کام کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو کامیابی کے لیے کام جو آپ نے کیا، اس جد و جہد میں جو خامیاں رہ گئیں، اس سے مراد وہ خامیاں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 19 سال سے مسلمانوں کی لیڈرشپ کر رہے تھے، تو کسی انسان کے علم میں بھی اور اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ واقعی اس جد و جہد میں کوئی نقص رہ سکتا ہے، کوئی کمی بیشی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سٹینڈرڈ تھا نا وہ بہت ہائی تھا۔ اس سٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں کہ مسلمانوں کو اتنی جلدی مشرکین عرب پر اتنی فیصلہ کن فتح جلدی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان خامیوں کے ساتھ ہی کوشش کرتے رہتے، جدوجہد کرتے رہتے، تو تمہیں بہت بڑا ٹائم لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کوتاہیوں اور کمزوریوں سے درگزر کر کے اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی، اور اس کس فارم میں وہ عطا کی، ایک
فتح عطا کی صلح حدیبیہ کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ فتح کا دروازہ کھول دیا گیا کہ جو اگر یہ ایسا ہی ریگولرلی جس طرح چیزیں چلتی آ رہی تھیں ایسے ہی چلتی تو اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوتی، تمہاری جو کوششیں تھیں اس کے مطابق اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت بڑی کامیابی حاصل مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلح حدیبیہ یہ والا واقعہ پیش آیا۔ خامیاں کون سی تھیں؟ کیونکہ خامیاں ہوتی ہیں کہ جیسے ایز اے ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، جو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم ورک جو ہو رہا تھا، جو ایک جماعت کوشش کر رہی تھی، کام کر رہی تھی، تو اس کے اندر ظاہر ہے قائد کی طرف سے تو قائد کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن قائد اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن جو جماعت تھی ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ تو پھر اگر وہ ٹیم کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ قائد کی ہی اس میں جاتی ہے، کھاتے میں جاتی ہے۔ تو کہا کہ وہ پھر یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قائد کی اپنی کوئی ذاتی خامیاں ہیں، بلکہ اس پوری جد و جہد میں پوری جماعت بحیثیت مجموعی جو کاوشیں کر رہی تھیں تو ان میں جو بھی کمزوریاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لغزشیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور تمہیں سیدھا راستہ اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ نعمت کی تکمیل سے کیا مراد ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف اور کیونکہ ان کو باہر سے بھی ریزسٹنس آ رہی تھی، اندر سے بھی ریزسٹنس آ رہی تھی، باہر سے بھی ان کو انٹرفیرنس آ رہی تھی، تو وہ اپنی اسلام کو پوری طرح اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے، اپنی اسلامک کلچر کو، اسلامک تہذیب کو، اسلامک قوانین کو اور اسلامک احکامات کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کر پا رہے تھے، وہ کیونکہ ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہی تھی۔ اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت کی تکمیل کی کہ ہاں اب جو تو ہے تم اپنے آزادی کے ساتھ اس کو اسلام کو پریکٹس کر سکتے ہو، اور ان کو یہ طاقت بھی نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتح کی وجہ، اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے کہ وہ اب اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کر سکیں، کفر اور فسق کا جو غلبہ ہے اس سے چھٹکارا پا سکیں، اور کوئی ایسا ان کو ایک سسٹم، ایسا دارالسلام ان کو میسر آ جائے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا دین پوری طرح سے نافذ کر سکیں، اور ان کو ایسے ریسورسز پہنچ جائیں کہ وہ زمین پر کفر کو بھی ختم کر دیں، فسق کو بھی ختم کر دیں، ظلم کو ختم کر دیں، اور اس کی جگہ ایمان لے آئے، اس کی جگہ تقویٰ اسٹیبلش ہو، تقویٰ لوگوں کو پریکٹس کرنے کے لیے لوگوں کو آسانی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا اتمام تھا، کیونکہ یہ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ تاکہ ہم تم پر اپنی نعمت تکمیل کر دیں، کیونکہ ہم تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں یہ فتح عطا کر دی کہ تم بغیر کسی خوف کے، بغیر اندرونی ریزسٹنس کے اور بیرونی ریزسٹنس کے تم اپنے اسلام کو پریکٹس کر سکو، ایک ایسا تمہیں دارالسلام مل جائے کہ اس کے اندر تم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر سکو اور اسلام کے مطابق تم اس میں زندگی بسر کر سکو، اور یہ نعمت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ہی حاصل ہوئی ہے۔ اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راہ ہموار کر دی اس صلح حدیبیہ کی اس ٹریٹی کی وجہ سے، تاکہ وہ آپ کو وہ تدبیر سجھا دیں کہ جس سے آپ ساری جو ریزسٹنس والی اور آپ کے اگینسٹ، جو اسلام کے اگینسٹ جو ساری طاقتیں تھیں ان کو مغلوب کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کو نیچا کر دکھائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ راہ دکھا دی کہ یہ اس کے بعد اب آپ کے لیے کام
آسان ہو گیا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزہ اور تم کو زبردست نصرت بخشے. زبردست زبردست نصرت سے کیا مراد ہے کہ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس صلح کے ذریعے آپ ایسی مدد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے کہ آپ کے دشمن عاجز ہو جائیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فتح کا یہ عجیب و غریب اور ایک اتنا یونیک طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ دیکھنے میں تو نظر آ رہا تھا کہ آپ مسلمان دب گئے ہیں، لیکن اصل میں وہ جو ایک فیصلہ کن فتح تھی وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے. هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ اور ایمان بڑھا لیں. جس نے اس فتح کو کی وجہ سے تاکہ تم کو زبردست فتح بخشے، نصرت بخشے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. جو سکینت ہوتی ہے نا وہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اس سکینت کو نازل کیا کہ جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی، جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو نصیب ہوئی. تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی سکینت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہی یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے، اور ان مسلمانوں کو ہی یہ سکینت حاصل ہوئی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس وقت اگر مسلمان خوف میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں اور منافقین کی طرح سوچنے لگتے کہ یہ تو بالکل سراسر موت کے منہ میں جانا ہے، تو مسلمانوں نے ایسا نہیں سوچا. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. پھر جب سفر کے دوران اطلاع ملی کہ قریش جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں میں گھبراہٹ نہیں آئی. اگر ہو جاتی تو کتنا بھگدڑ مچ جاتی اور مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا کہ ہم بغیر جنگی ساز و سامان کے دشمن کا مقابلہ کیسے کریں. تو ظاہر ہے پھر وہ نتائج نہ حاصل ہوتے جو حدیبیہ میں رونما ہوتے اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت نہ عطا فرمائی ہوتی. پھر جب حدیبیہ کے مقام پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ لوگوں نے آ کے چھاپے مارے اور شبخون مار کے مسلمانوں کو وہ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہو. تو لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکینت عطا فرمائی. پھر جب حضرت عثمان کی شہادت میں بھی ملی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکینت سے سکون سے بھر دیا. پھر جب حضرت ابو جندل تھے وہ مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے سب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ اس وقت اگر مسلمان غصے میں آ جاتے اور اس نظم و ضبط کو توڑ ڈالتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے سے قائم کیا ہوا تھا تو پھر بھی سارا کام خراب ہو جاتا. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکینت عطا فرمائی. اور سب سے زیادہ یہ کہ جب وہ جو شرائط ہوئی تھیں صلح حدیبیہ کی تو ان کو بھی مسلمانوں کو بہت سخت ناگوار گزر رہی تھی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکینت نازل عطا فرمائی اور وہ ان شرائط کو ماننے پر تیار ہو گئے. اور اس وقت اگر کوئی بھی نافرمانی پر اتر آتے تو پھر صلح حدیبیہ کی جو عظیم فتح ہے وہ عظیم شکست میں بدل جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا کہ اتنی نازک گھڑیوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہیں اور حق پر ہیں اور جس دین پر ہیں وہ حق پر ہے، وہ حق کا دین ہے، اور جو ہمارا پرپز ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ حق ہے. تو اور اسی بنا پر انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو جو بھی پیش آیا انہوں نے سب برداشت کرنا، اس کو گوارا کیا. نہ وہ خوف کا شکار ہوئے، نہ گھبراہٹ کا، نہ مایوسی کا، نہ وہ غصے میں آئے، بلکہ ہر چیز سے محفوظ رہے. تو یہ وہ سکینت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو عطا کی تھی. پورا نظم و ضبط برقرار رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انہوں نے پوری طرح سے تسلیم کیا. اور اتنا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں جو سکینت اتاری تھی
یہ اسی کی برکت تھی کہ عمرے کے لیے نکلنے کا خطرناک ترین اقدام جو تھا وہ بہترین کامیابی کا موجب بن گیا کہ گئے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن واپسی پہ اتنی بڑی کامیابی لے کر آئے. تو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سکینت نازل فرمائی، اور دوسری بات تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. یعنی ایک تو ایمان تھا جو ان کو پہلے ہی اس واقعے سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہیں، اور جتنی زیادہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسان کا اخلاص اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، انسان کا تقوی اتنا زیادہ بڑھتا رہتا ہے. جب انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے، جب ثابت قدم رہتا ہے، تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ایک ہی پوزیشن میں رہے، ایک ہی اس کا سٹیٹس رہے. کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اس میں ترقی ہوتی ہے، کبھی وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو اتنی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں کہ وہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرتا ہے، اپنی جان کو اپنی قربان کرتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اپنے ٹائم کی اوقات کی قربانی دیتا ہے، اپنی آسائشوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے، اپنے مفادات کی قربانی دیتا ہے. تو کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دین عزیز ہے، اس کو کسی طور پہ نہیں چھوڑنا. تو جیسا جو انسان پھر ایسی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ترقی ایمان میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر انسان کسی بھی چیز موقع پہ نہ جان کی قربانی نہیں دے سکتا، پھر اس پہ کمپرومائز کرتا ہے، مال پہ کمپرومائز کرتا ہے کہ نہیں دے سکتا، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکل سکتا، اپنے کسی فائدوں کو نہیں قربان کر سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان فریز ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسا آتا ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں ہی پڑ جاتا ہے. جس کو لیے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا انسان، تو اگر یہ آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہوتا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے جذبات کی، خواہشات کی، اپنے اوقات کی، اپنی آسائشوں کی اور اپنے مفادات کی، تو پھر ایمان نیچے چلا جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. وہ یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا عمل کرتا ہے، کتنا اس کے اوپر اپنی چیزیں کتنی قربان کرتا ہے. قربان کرتا ہے اپنی چیزیں تو ایمان بڑھتا ہے، اگر قربان کرنے سے منہ موڑتا ہے تو وہ ایمان نیچے چلا جاتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے کام اور وہ علیم اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لشکر موجود ہیں کہ جس سے وہ کفار کو جب چاہے ان کو برباد کر دے، تہس نہس کر دے. اللہ تعالیٰ خود کر سکتے تھے کفار کو تباہ کر سکتے تھے، ان کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے کہ وہ اتنی کوشش کریں کفار کے مقابلے میں، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کریں. کیونکہ اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کے درجات کی بھی ترقی ہوگی، ان کے درجات اور زیادہ بڑھیں گے، اور آخرت کی کامیابیاں انہیں تب ہی ملیں گی. یعنی جنت سستی نہیں ملتی، جنت مفت میں نہیں مل جاتی، اس کے لیے اگر آپ قربانی کریں گے تو ہی ملے گی. تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو آزمائشیں رکھی اس لیے ہیں تاکہ مسلمان ان کے درجات بلند ہوں، ان کو آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں. پھر فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. یہ کام اس نے اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. یعنی یہاں پہ نارملی جو ہوتا ہے اپیرنٹلی جو اجر ہوتا ہے کہ وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا، الگ سے عورتوں کو ذکر کیا گیا کہ ان کو بھی اجر اتنا ہی ملے گا. حالانکہ اپیرنٹلی تو سارے مرد ہی جا رہے تھے عمرہ کے لیے، اور تو کہا کہ تاکہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اجر ملے.
یعنی عورتوں کے بارے میں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تو انہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں، بیٹوں، باپوں کو اتنے خطرناک سفر میں جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روکا نہیں، اور چیخو پکار نہیں کی، اور ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمت افزائی کی اپنے لوگوں کی، اپنے شوہروں کی، باپ بیٹوں کی، انہوں نے ہمت افزائی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کر دیں، اور ایک تو ان کو بھیج دیا، پھر پیچھے سے ان کے گھر اور ان کے مالوں اور ان کے عزت آبرو اور ان کے بچوں کی محافظ بن کر انہیں بے فکر کر دیا۔ وہ اس وقت واویلا مچانا شروع کر دیتے کہ اب آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارے اوپر دشمنوں نے اٹیک کر دیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا ایکشن نہیں کیا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اتنے مشکل سفر میں جانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی۔ تو اس اجر میں پھر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ایسی ہی شریک ہونی چاہیے کہ جو ان کو وہاں پہ جہاد کر کے، اور ان کو جو اجر ملا وہ عورتوں کو گھر بیٹھے ہی مل گیا، کیونکہ ان کے موریل کی وجہ سے انہوں نے جو اپنے پیاروں کو جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم ہے تو اب اس کو ہم نے ماننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، تو اس وجہ سے ان عورتوں کو بھی اتنا ایسا ہی اجر ملا جہاد کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ یعنی جو ایک انسان کی ویکنس ہوتی ہے، ایک انسانی نیچر کے حساب سے کی وجہ سے ایک انسان کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے سارے قصور ان کو معاف کر دے گا، ان کو بالکل پاک صاف کر دے گا، اور ایسی جنت میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ یعنی جب وہ مدینہ کے اطراف کے جو منافقین ان کو اس موقع پہ گمان آیا کہ سب سے پہلے تو ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اتنی مشکل سفر پہ جا رہے ہیں تو پتہ نہیں واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اتنا اپنے دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں، واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ اور جو مکے کے مشرک تھے اور جو کافر تھے وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک کے انہوں نے کوئی بہت نقصان پہنچایا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو لیکن بیس لائن کیا تھی، وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو وہ اصل میں وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ یہ بدگمانی اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد نہیں آئے گی، اور جو باطل ہے اس کو بس وہ کامیاب ہو کے رہے گا، اور اس کو ناکام بنانے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، حق اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور باطل کو کبھی بھی ایسی چھوٹ نہیں دے دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بے شک جو مرضی کر کے اپنے آپ کو اوپر لے آئے اور حق جو ہے وہ نیچے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بدگمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اتنا انہوں نے جو گمان کر رہے تھے، جس انجام بد سے وہ بچنا چاہتے تھے اور جس کے لیے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کے اوپر ہی آ گیا۔ اللہ کا غضب ہو ان پر، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ برائی کے پھیر میں خود ہی آ گئے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ انہوں نے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج کے عمرہ نہیں کیا، تو واپس بھیج کے ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی، تو اصل میں انہی کو ناکامی حاصل ہوئی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ پھر بتایا وہی بات کی کہ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ پھر وہی مضمون دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں لڑنے کا کام کوئی سپر نیچرل پاورز بھی کر سکتی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کو آزمانا چاہتے تھے، مومنین کو اللہ تعالیٰ وہ انعام دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کفار کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں میں سے جسے چاہے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتے تھے، اس لیے ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ تو پھر سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مدد شامل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنی مدد کے ساتھ مومنین کو سے وہ کام کراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کفار کا کام اپنی سپر نیچرل پاورز کے ساتھ اور کوئی فوق الفطری چیزوں کے ساتھ ان کو تباہ کر دیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور تم کس کی کرو تم تاکہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، دین کا کام کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی صبح و شام کی تسبیح کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز مشرق اور مغرب پہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مطلب پورا ہر جگہ مراد ہوتا ہے، تو اس طرح کہا کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور جب یہ بات ہوئی نا حضرت عثمان کی شہادت کی خبر، اس وقت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی سب مسلمانوں سے۔ وہ بیعت کیا تھی؟ موت کے اوپر بیعت تھی کہ اب ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، کیونکہ پہلے تو جب یہ بات ہوئی، پہلے تو وہ عمرے والی بات تھی، اس میں تو مسلمان لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت کی بات ہوئی تو کہا کہ ہم شہادت کا بدلہ لیے بغیر اب یہاں سے نہیں جائیں گے، اور کیونکہ جنگی سامان بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، تو کہا کہ چاہے ہم سارے کے سارے ہی مر جائیں، سارے کے سارے ہی ہو جائیں، شہید ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھا، پھر سب نے لوگوں نے ہاتھ رکھا، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے۔ یعنی اگر عثمان بھی ہوتے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ ہوتے تو وہ بھی یقیناً یہ بیعت کرتے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا کہا ہے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس سے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، وہ ہاتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ در حقیقت تم بیعت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے تھے، اور جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، عنقریب اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، تو اگر جو کوئی توڑے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اور جو کوئی پورا کرے گا تو اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ ضرور تم سے آ کر کہیں گے، کیا آ کر کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔
یعنی جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کرنے کے لیے کہا کہ صاحب ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو صرف وہ لوگ ہی نکلے تھے جو جن کو جو ایمان کا دعویٰ رکھنے جو ایمان والے تھے، اور جو صرف دعویٰ کر رہے تھے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ان کو اپنی جان عزیز تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں تو ہم ساتھ نہیں جاتے. تو وہ تو اس کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بتایا کہ جو عذر پیش کریں گے جو لوگ، وہ ان کو ان کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ ان کا واقعی کوئی عذر ہے، بلکہ ان کی طرف سے جھوٹے بہانے ہیں، ورنہ ان کی دل جانتے ہیں کہ وہ اصل میں کیوں ڈر رہے تھے، کیوں نہیں جا رہے تھے نا، کیونکہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی. تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا کہ اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، اللہ تمہارے اعمال سے تو باخبر ہے ہی. تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. اب دیکھیں کہ کیا ان کے ایکسکیوزز تھے کہ ہم تمہارے تو بیزی ہیں اپنے مالوں، ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اتنا گھر کا کام ہوتا ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں تو ہم نہیں جا سکتے. اصل میں ان کی بات یہ تھی کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو تھا کہ شاید واپس نہیں آ سکیں گے نا، اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکیں گے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے لیے معاف کرو، معافی مانگو بھی، تو ان کی معافی نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر وہ اوپر سے کہہ بھی رہے ہیں، پہلے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بھی توفیق دے. تو یہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں اور کیسے بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، دین کا کام کریں، لیکن کیا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور ہماری تو فیملی ایسی نہیں ہے، اور ہماری تو مہمان بہت آتے ہیں، اور ہماری فیملی کے رسم و رواج اس طرح کے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے کریں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی یہ کام کریں. تو اللہ تعالیٰ صرف یہ سارے جو بہانے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف منہ سے ہی کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو واقعی ان کو اندر سے کوئی شرمندگی ہو، ان کو فکر ہو کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارا نقصان ہوگا یا ہماری معافی نہیں ہوگی، لیکن جسٹ فار دا سیک آف اٹرنگ سم تھنگ کہ ہمیں معاف کر دینا ہے، اوپر سے معافی. تو دل ان کا اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنا اتنا نقصان کیا، بلکہ اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی معاف کر دے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم، بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکیں گے. اور یہ خیال تمہارے دل کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. یعنی انہوں نے کیا سوچا کہ خوش ہو رہے تھے کہ اچھا وہ خود ہی جو اہل ایمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود ہی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور اچھا ان کا کام تمام ہی ہو جائے. اور اپنے آپ کو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو شکر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ لوگ تو بے وقوف لوگ ہیں، یعنی کہ جانتے بوجھتے کون جاتا ہے دشمن کے پاس، اور دشمن کے منہ میں کون جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر ہتھیاروں کے. تو اپنی طرف سے یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے ہم بچ گئے، ہم نے عقل مندی کا کام کیا کہ اتنے بڑے ہم نے اس خطرے کو مول نہیں دیا. اپنی طرف سے وہ بڑے سوچ رہے تھے کہ بڑی عقل مندی کا کام کیا. لیکن ان کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایسی مہم پہ جا رہے تھے کہ اس سے اگر وہ بچ کے نہیں آئیں تو تمہیں ذرا بھی تمہیں احساس نہیں ہوا، تمہارے دل مضطرب نہیں ہوئے کہ یہ کس طرح کی بات کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائیں تو خیر ہے، تمہاری جان بچ جائے. تو کس طرح کہ تم سخت بد باطن لوگ ہو. اور یہ جو ہے نا ورڈ کہ وہ تم سخت وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی قوم برا ہو یا بد باطن لوگ ہو. تو باہر جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا، اور یعنی کہ انسان اندر سے تمہارا نفس اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا فاسد ہے. اور باہر جو ہوتا ہے نا جو کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہو، کہ کوئی کسی کام صحیح نہ کرتا ہو، جس کی نیت میں فساد ہو، اور جو خود ہی اپنے انجام کو اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈالنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود یہ حرکت کر کے تم نے خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈالا ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیا، اہل ایمان کو جانے دیا، اور بس تمہاری اپنی جان بچ گئی اور تم اس کے اوپر خوش ہو کے شکر ہے ہماری جان بچ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کافر کہتے ہیں اور ایمان سے خالی قرار دیتے ہیں، کہ جو دین کے معاملے میں مخلص نہ ہوں اور آزمائشیں آنے کے وقت پہ وہ اپنے مفادات کو اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو ان کو زیادہ فکر ہو اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر کمپرومائز کریں کہ خیر ہے اپنی ہماری جان بچ ہے، دین کی خیر ہے، کوئی اور کام کر لے گا۔ تو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا اور ان کو دین ایمان سے خالی کہا۔ ہم ایسے لوگوں کو لیبل نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں اگر کوئی مومنوں کے بیچ میں بھی رہے لیکن آخرت میں پھر وہ غیر مومن قرار پائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر بھی کہا کہ اس کے اندر ایک نصیحت کا پہلو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم اپنی اس طرح کی روش کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہو، اخلاص پہ واپس آ جاتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ پھر بھی اگر تمہیں شرمندگی ہوتی ہے اور تم توبہ کر لیتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور آئندہ پہ تمہارے ساتھ اگر تم اخلاص کے ساتھ کام کیا، خلوص ہوا تمہارے اندر، تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب مالک سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، یعنی ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑ جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ چلنے دو۔ یعنی وہ ایک تو ایک مشکل وقت تھا کہ بہت ہی ایسی مہم تھی کہ اس میں لگ رہا تھا کہ شاید واپس نہیں آ سکیں گے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ بہانے بنا رہے تھے۔ لیکن جب کوئی ایسی مہم ہو کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ وہاں سے مال غنیمت ملے گا، مثلا خیبر کا ان کو پتہ تھا کہ خیبر کی جو بستیاں ہیں ان کے وہاں پہ بہت زیادہ پھل ہیں اور پکے ہوئے پھل ہیں، اور وہاں پہ جا کے اگر وہ فتح ہو جاتا ہے تو بہت سارا مال غنیمت ملے گا، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو اور یہ جو ٹریٹی ہوئی تھی قریش سے صلح حدیبیہ کے بعد، تھوڑے ہی عرصے بعد خیبر بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور بلکہ جو اور بھی علاقے تھے، تیمہ تھا، فدق، وادی القریٰ اور شمالی حجاز کے بہت سارے جو یہودی وہ مسلمانوں کی پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بھی مسلمانوں کے انڈر آ گئے۔ تو اب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آسان سی فتوحات ہیں، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ موقع آسان اچھا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا، تو اس کے لیے وہ ضرور آئیں گے کہ ہم اس غزوے کے لیے ہمیں بھی لے جائیں۔ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ تھا کہ خیبر کی مہم پر صرف انہی لوگوں کو اجازت دی گئی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خیبر کی غنیمتیں بھی انہیں کے لیے مخصوص کر دی کہ ان لوگوں کو ہی ملیں گی۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے ہیں، اس میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، بلکہ ان کو یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو صلح حدیبیہ میں ساتھ گئے تھے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم سے ان کو جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں ہی مراد ہیں کہ اگر یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے یا پھر وہ اسلامی حکومت کی ان کو اطاعت قبول کر لیں گے، تو انجام یہ ہوگا۔ تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، تم سے ان کو جنگ کرنی ہوگی
اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. یعنی اگر پھر بھی اگر کوئی مشکل والی مہم ہے تو اس کے اوپر اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پہلے تو مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں غلطی نہیں کروں گا، پیچھے نہیں رہوں گا، تو اس وقت پھر ہمیں چیک کریں گے کہ واقعی تم مخلص ہو یا صرف بہانے بنا رہے تھے اور صرف تم اپنے فائدے سمیٹنے کے لیے تم اسلام کو تم قبول کر رہے تھے، اور جب پتہ چلا کہ اپنی جان اور مال جائے گی تو پھر تم اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تمہارے لیے تم نہیں اس کے لیے تیار، تو اس وقت تمہیں آزمایا جائے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر جہاد میں شریک ہونے کے لیے کوئی عذر ہے تو صحیح قسم کا عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہٹا کٹا ہے اور بہانے بنا کر بیٹھ جائے. دین کے معاملے میں اگر مخلص ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے اعضاء صحیح نہیں ہے، لنگڑا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو ان کے لیے تو خیر ہے. لیکن کوئی ہٹا کٹا بہانے بنا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو مخلص نہیں مانا جا سکتا کہ وہ ہر موقع پہ جو ہے وہ بہانے بنا کر بیٹھ رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہاں پہ اس بیعت کا ذکر ہے جو صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی کہ حضرت عثمان کی جب یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے اتنے خطرناک موقع پہ اپنی جان کی بازی لگا دینے میں انہوں نے ذرا بھی تعامل نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے سرفروشی کی بیعت کی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو وہ یہ تھا کہ اس وقت مسلمان ایک صرف تلوار لے کے آئے تھے اور صرف 1400 تھے تعداد میں، جنگی لباس بھی نہیں تھا، زیریں وغیرہ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ کس میں تھے، احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے اور اپنے علاقے سے بہت زیادہ 250 میل دور تھے، اور دشمن کے بالکل منہ میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو صرف 13 میل کے فاصلے پر تھا دشمن. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں کا خلوص چیک کیا کہ اگر ان کے اندر کے خلوص میں کمی ہوتی تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور پھر اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں سب سے آگے ہے. کوئی ان کا بالکل وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اس وقت تیار ہو گئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اپنی انہوں نے جان کی پرواہ بھی نہیں کی. اور جس ایک درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو اس درخت کے نیچے لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی اور اس بیعت کو جس نے کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عن قریب حاصل کریں گے. اور سکینت یہاں پہ ان کو وہ دل کا سکون تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے عظیم مقصد کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے. نہ وہ کسی گھبراہٹ کا شکار ہوئے، نہ کسی خوف کا شکار ہوئے. وہ اس پر سوچے سمجھے بغیر کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کے بغیر وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ بس ہماری جان بھی حاضر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تھی. اور جو قریبی فتح تھی وہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے مال غنیمت
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا جو بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو ان کا حق بھی نہیں دیا ان غنیمتوں کا، کہ وہ لوگ نہیں لے سکتے جو لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ پھر خیبر کی غنیمتوں میں ان کا حصہ نہیں دیا گیا۔ اور اس طرح اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ یعنی بعد کی جو فتوحات، خیبر کے بعد کی بھی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، فوری طور پر تمہیں یہ فتح اس لیے عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی یہ جو فتح حدیبیہ ہے، اس کو کہا کہ فوری طور پر تمہیں فتح عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی ان کو ہمت نہ ہوئی کفار کو کہ وہ لڑتے آ کے حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے آ کے لڑائی کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مدد ہوئی کہ ان لوگوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہی روک دیے تھے، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے بہتر پوزیشن میں تھے، پورا وہ اپنے گھر پہ تھے، اپنے علاقے میں تھے، ان کے پاس پورا ساز و سامان تھا جنگ کا، اس کے علاوہ وہ ارد گرد کی ساری جو دشمن طاقتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی اکٹھا کر کے لا سکتے تھے، اور صرف تھوڑے سے لوگ تھے، 1400 لوگ تھے، تو وہ لوگ تو بہت ایزی سے ان کو مغلوب کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ہاتھ ان سے روکے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، یعنی نشانی بن جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اور بھی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو ابھی تک تمہیں حاصل نہیں ہوئی، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو گے، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرو گے، تو یہ تمہیں پتہ چلے گا کہ باطل کی طاقت کتنی کمزور ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے اور اپنی طرف سے انسان اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، تو باقی کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ باطل قوتیں اصل میں کمزور ہوتی ہیں، اصل قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافی لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر چلے جاتے، بھاگ جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی حدیبیہ کی جنگ میں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں روکا کہ وہاں پہ اگر جنگ ہوتی تو تم نقصان اٹھا جاتے، تمہیں شکست ہوتی، بلکہ اس کی مصلحت کچھ اور تھی، جسے دوسری آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مصلحت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جنگ ہو جاتی اور اسی وقت مسلمانوں کو فتح ہو جاتی اور کفار کو شکست ہو جاتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اپنے رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو کوئی اللہ کے نام پہ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نام پہ لڑائی کرے گا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جماعت جہاد کرے، کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کرے اور وہ ناکام ہو اور کفر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہوتی ہے، مسلمان ہی اور مجاہدین ہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ وہی جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو بھی قربانی کی جگہ پہنچنے نہ دیا۔ یعنی جس خلوص اور اپنی جان کو
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے کہ اور جس طرح تم نے بے چنو چران اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ کفار کی طرف سے کیسی زیادتی ہے، کیسی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس میں اس صورتحال میں تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں کفر کو شکست دے دیتا، لیکن کچھ مصلحت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تمہارے وہ جنگ کو روک دیا کہ وہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں، یا تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جنگ نہ ہو سکے۔ وہی لوگ جو ہیں اگر مکے میں ایسے مرد و عورت موجود نہ ہوتے، ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی اگر گئی تو وہ اس لیے کہ تاکہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے اس میں داخل کر دے۔ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سزا دیتے۔ تو یہ مصلحت جو ہے نا وہ اب یہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں نہیں حدیبیہ کے موقع پر جنگ کیوں روکی گئی، کیوں نہیں ہونے دی۔ کہ ایک تو یہ کہ مکہ میں اس وقت بہت سے ایسے مرد و عورتیں موجود تھے کہ جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، حقیقی ایمان والے تھے، لیکن اپنی بے بسی کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکتے تھے اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ اگر ایسے میں جنگ ہو جاتی تو پھر وہ لوگ بھی وہ بھی قتل کر دیے جاتے، وہ بھی مارے جاتے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے جاتے۔ تو اگر مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اپنے مسلمانوں کو ہی مارا ہے تو وہ کتنا بعد کے وقت کے لیے ان کے لیے کتنا افسوس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے یہ مصلحت تھی کہ جنگ کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ تو یہ اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سزا دیتے۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر جنگ ہو جاتی اور مسلمان اس وقت دیر اینڈ دین مسلمان ہی جیت جاتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، یعنی اپنی ناک بچانے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کا حق نہیں تھا ان کا کہ وہ کسی بھی جماعت کو عمرے سے آنے کے لیے روک لیتے، لیکن انہوں نے محض اپنی ناک بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان سے ڈر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے۔ تو انہوں نے ایک اتنی بڑی حرکت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے عمرہ کرنا نہیں دیا ان کو، صرف اپنی کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند کر رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی یہاں پہ جو مسلمانوں کو سکینت اور صبر اور جس وقار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریش کی اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا کہ کسی بھی وجہ سے وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو انصاف سے تجاوز کر جائے۔ تو اگر وہ کرتے تھوڑی سی بھی کہیں غصہ ہو جاتا، کہیں اشتعال ہو جاتا تو حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا رسولہ الرؤیا بالحق، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا، یعنی کہا کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، اپنے بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ جو یعنی کہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ جو خواب اس وقت تو پورا نہیں ہوا اس سال، لیکن اگلے سال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور تم عمرہ کرو گے اور عمرے کے جو مناسک ہیں، بال ترشوانا اور قربانی کرنا، یہ سب تم کرو گے اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن یہ وعدہ اگلے سال پورا ہوگا، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اور وہ اسی بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے تمہیں قریبی فتح عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ
جب جو لکھا جا چکا تھا تو اس پر جب معاہدہ لکھا جانے لگا تھا تو اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رسول اللہ کے بجائے ان کو اعتراض تھا کہ رسول اللہ کیوں لکھا گیا، کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ہٹوا دیا کہ رسول اللہ نہ لکھا جائے. علی کو کہا کہ بے شک اس کو مٹا دو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے رسول کا ہونا تو حقیقت ہی ہے. بے شک وہ اگر اس ٹریٹی میں انہوں نے نام اللہ کا رسول لکھنے پر ان کو اعتراض ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی فرق پڑے گا. حقیقت تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس حقیقت ہونے پر ہماری طرف سے شہادت کافی ہے. ان کے انکار کر دینے سے کہ وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرے تو اس سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی نا. تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو پوری سب ادیان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین لے کر آئے یہ ہر صورت میں سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا. خواہ منکرین اسے روکنے کے لیے کتنا ہی زور لگائیں، خواہ منکرین کتنے ہی اپنی طرف سے کوشش کریں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کر رہیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اب ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھی کس طرح کے ہیں. بہت خوبصورتی سے ان لوگوں کی پہچان قرآن مجید میں کرائی گئی کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. یعنی ایسا اس کو جو سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں یا بہت زیادہ غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں کافروں سے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر ان کی ایمان کی اتنی پختگی ہے اور بس اپنے اصولوں پر وہ اتنے مضبوط ہیں اور ان کی جو اخلاق اتنے مضبوط ہیں، ان کی سیرت کی اپنی ایک طاقت ہے اور ان کا اپنا ایمانی روب ہے اور ایمانی فراست ہے کہ وہ اتنے ایمانی انٹلیکچولی ہے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہیں، چٹان کی طرح سخت ہیں. یعنی ایسے نہیں ہیں کہ وہ موم کی ناک کی طرح انہیں جدھر موڑنا چاہیں موڑ دیں. وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ کافر انہیں آسانی سے چبا جائیں. انہیں کسی کے قسم کے خوف سے دبایا نہیں جا سکتا. انہیں کوئی ایسی انسینٹیو دے کے ان کو خریدا نہیں جا سکتا. ان کو کافروں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کو اتنے مقصد سے ان کو ڈرا کے یا ان کو کوئی لالچ دے کے ان کو ان کے عظیم مقصد سے ہٹا دیں. وہ مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی لگا کر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ کافر ان کو اس مقصد سے ہٹا دیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے ساتھی تھے ان کی تو یہ شان ہے اور ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اتنے مضبوط تھے، اپنے ایمان پہ مضبوط تھے، اپنے اصولوں کی مضبوطی تھی ان کے اندر کہ اصولوں کے اوپر قربان نہیں ہونا، اور ان کے اخلاق اتنے مضبوط تھے اور ان کی عقل وہ ایسے استعمال کرتے تھے اور وہ نرم چارہ نہیں تھے کافروں کے لیے. وہ دبتے نہیں تھے کسی سے، کسی قسم کا خوف نہیں تھا ان کے اندر، کسی قسم کی بزدلی نہیں تھی ان کے اندر، کوئی لالچ نہیں تھا کہ کوئی پیسے دے کے ان کو خرید سکے. اور کفار پر سخت اور آپس میں رحیم، یعنی آپس میں ان کے ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر محبت ہے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہے، ایک دوسرے کے غم کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمدردی کے ساتھی ہیں. اور ان کے اندر کیونکہ ان کا پرپز انہوں نے ان کے پرپز نے اس کو ایسا ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ان پرپز کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا اتنا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ہمدردی کرتے ہیں صرف اس پرپز کی وجہ سے جس کے لیے وہ جی رہے تھے. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. تم دیکھو گے تو کیسے ہوں گے وہ؟ رکوع، سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی یہ ان کی یہ سمٹمز ہوں گی اور یہ جو وہ پیشانی ان کی ایسی نہیں کہ ان کے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں.
جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یعنی سجود کے جو سجدوں کا نشانی ہے اس سے وہ گٹا نہیں مراد کے جو سجدے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے اندر اتنا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہے ان کے اندر کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی وہ ہے، اتنی ہمبل اور اتنے شرافت اس کے اندر ہے، اور حسن اخلاق ایسا کہ وہ حسن اخلاق وہ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی وجہ سے ایک انسان کے چہرے کے اوپر وہ چیز نظر آتی ہے، کسی انسان کی شرافت اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے، کسی کے اخلاق اس کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ جو انسان کا چہرہ ہوتا ہے وہ ایک کھلی کتاب ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک ہمبل انسان سے اور ایک متواضع انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے. ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ اور ایک شریف آدمی کا چہرہ اور ایک اچھے اخلاق کے آدمی کا چہرہ وہ بھی پہچانا جاتا ہے، اور ایک بدکار آدمی کا چہرہ اور ایک وہ بھی پہچانا جاتا ہے، اور ایک پاک باز آدمی، اچھے کیریکٹر کا آدمی اس میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک نظر میں انسان معلوم کر سکتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے اخلاق کے ان کے اخلاق کس طرح کے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نور، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو عیسائی کہتے تھے کہ یہ وہی لوگ جو مسیح کے حواری جو تھے نا، جو شان ہم ان کی سنتے آتے تھے وہ اسی شان کے لوگ ہیں. یعنی پیغمبر کے ساتھی وہ بھی تھے اور بہت ہی کم لوگ تھے، وہ تو صرف 12 حواری تھے. تو جیسے ان کی شان تھی نا، ایسی لوگوں کی شان تھی کہ یہ لوگ بہت ڈیفرنٹ لوگ ہیں، یعنی عام لوگ نہیں ہیں. تو یہ عام لوگ ان کے نہیں ہیں، بہت خاص لوگ، اور ان کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے چہروں کے اوپر نمایاں نظر آتی تھیں. تو یہ تمثیل اور یہ تو مثال ان کی تورات میں تھی کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ایسے پہچانے جائیں گے. اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یعنی ایک گروہ ان کے لیے وعدہ کیا ہے. اور یہ مثال جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے شروع میں ایک کھیتی تھی، پھر اس میں اور بڑھا. یعنی امیجن کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پہلے تھوڑے سے ایمان کے ساتھ انہوں نے شروع کیا، پھر اور مضبوط ہوئے، پھر اور مضبوط ہوئے، اور پھر اتنی بڑی سٹرونگ ہو کہ پوری فصل کھڑی ہو گئی جو کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، اور تاکہ کافر ان سے ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے فٹ سٹیپس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ویسا ہی کام کریں جیسا وہ اسلام کے لیے کرتے تھے، اور جیسا ان اسلام کو وہ کہاں سے کہاں لے کر گئے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ ہمت دیں، وہ طاقت دیں، وہ اخلاق دیں، وہ ایمان دیں، اور وہ اپنے اوپر ایسا توکل دیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کے وہی لیڈرشپ حاصل کر سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے، جو اسلام کو جو انہوں نے اعلیٰ مقام پر لے کر گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وجہ سے اسلام کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.